توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین چیز دین میں نیا طریقہ ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ جشن چراغاں اور آتش بازی دین میں نئی راہ ہے، اور یہی بدعت ہے جو گمراہی کا سبب ہے۔ اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا کر دیا ہے وہ مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اس کامل دین کو مسلمان چھوڑے گا تو مختلف رستوں میں بھٹکے گا۔ کوئی ایسی راہ نکالنا، کوئی ایسی رسم ایجاد کرنا جو سنت کے خلاف ہو، ہرگز گوارا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ہدایت قبول کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور ان لوگوں کے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے بدعت یا گمراہی کی طرف بلایا، اس پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس میں شریک ہوں گے، اور ان کا گناہ ذرا بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہندو کلچر اور مذہب کا حصہ ہے جو دیوالی پر ہی نہیں بلکہ نیو ایئر ایو، شادی بیاہ اور دیگر اوکیزنز پر چراغاں کرتے ہیں اور آتش بازی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈزنی ورلڈ، ونڈرلینڈ اور ایسے ہی بہت سے امیوزمنٹ پارکس ہیں جہاں روزانہ بلینز ڈالرز کے فائر ورکس ہوتے ہیں، جس کو شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ ہندو کے ساتھ رہنے اور ان کا طرز عمل دیکھنے کی وجہ سے مسلمانوں نے آتش بازی کی رسم اختیار کر لی۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ 15ویں شعبان جو عبادت کی رات ہے، مگر وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی ہسٹری میں نہ 15 شعبان کو کعبے میں جشن منایا گیا ہے، نہ عید میلاد النبی پہ، یا دوسرے مسلمانوں نے اپنی طرف سے جو باتیں بنا لی ہیں، نہ تو کبھی مسجد نبوی میں اور نہ مسجد اقصیٰ میں۔ یہ 3 اہم جگہیں ہیں، ان میں ہسٹری میں ایسی کوئی بھی باتیں نہیں ہوئی جو انڈیا اور پاکستان میں بنا لی گئی ہے۔ نہ حلوہ بڑھتا ہے، نہ چراغا ہوتا ہے، نہ کنڈے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی سند ہوتی تو سب سے پہلے ان 3 مسجدوں میں ہوتی۔ اب 15 شعبان کو مسلم محلوں اور علاقوں میں چراغا اس قدر ہوتا ہے اور اتنی کثرت سے آتش بازی ہوتی ہے کہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عبادت، تلاوت اور دعائے مغفرت کی رات نہیں بلکہ یہ دیوالی اور شب راتری کی رات ہے، اور وہی عمل پاکستان، بنگلہ دیش اور جہالت کی وجہ سے کئی اسلامی ملکوں میں آ گیا ہے۔ دنیا میں بلینز ڈالرز کی آتش بازی روزانہ ہوتی ہے، جبکہ بلینز لوگ $2 پر ڈے پر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اور وہ کوڑے سے اٹھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ صرف غریب ملکوں میں نہیں ہے بلکہ ترقی یافتہ ملک جیسے امریکہ، کینیڈا اور یورپ وغیرہ میں ڈاؤن ٹاؤن میں کوڑے سے اٹھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ بدعتوں کی رسموں میں جانا بدعتوں کو پروموٹ کرنا ہے، اور انسان برابر کا شریک ہوتا ہے کیونکہ وہ برائی کو پسند کر رہا ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں شب قدر کی فضیلت کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے 15ویں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی روایت بیان نہیں کی۔ جو روایتیں روایتی سلسلے میں ملتی ہیں وہ ترمذی، بہقی، ابن ماجہ، مسند احمد اور طبرانی وغیرہ میں ملتی ہیں، مگر وہ ضعیف ہیں اور درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہیں۔ جن حدیثوں میں شب برات کی فضیلت کا تذکرہ ہے وہ سب اس رات کو عبادت، اللہ کی اطاعت کی رات قرار دیتی ہے، تو مسلمان نوافل اور تہجد کا انتظام کریں، تلاوت اور ذکر کریں، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یعنی جس طرح رمضان المبارک میں شب قدر کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح سے اس رات میں بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ مگر 15ویں شعبان کو چراغاں کرنا، پٹاخے چھوڑنا، حلوہ پکانا، جشن منانا کسی کمزور سے کمزور روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ آگ روشن کرنا اور آتش بازی کرنا مجوسیوں، مشرکوں اور بت پرستوں کی تہذیب ہے، اسلام کی نہیں۔ مسلمانوں نے
مجوسیوں اور مشرکوں کی روایت کو اپنے معاشرے میں داخل کر لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مجوسی بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں اور بت پرست ہندو اور پارسی وغیرہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر مسلمانوں میں آتش بازی کی رسم عباسی حکومت کے وزیروں سے شروع ہوئی۔ عباسی حکومت میں وزیر اور امیر ہوا کرتے تھے، وہ پہلے مجوسی تھے۔ انہوں نے مجوسوں کے اثرات کے تحت آتش بازی کی رسم کو مسلمانوں میں داخل کیا اور ان کے ذریعے ہندوستان میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بعض مسلمان حکمران بھی 15ویں شعبان کو آتش بازی کرتے ہیں اور اس کے لیے بارود کا ڈھیر جمع کرتے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شب برات کو منانے کا اہتمام پورے برِ صغیر میں ہوتا ہے۔ انڈو پاک بنگلہ دیش سے زیادہ ایران میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دونوں گروہ یعنی شیعہ اور سنی اس رات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات اس رات کو اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ 12ویں امام حضرت مہدی کی شب پیدائش ہے، اس لیے وہ اس شب میں چراغاں کرنے، مکانوں اور قبرستانوں کو روشن کرنے کا اہتمام اس قدر کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک عید کی شب لگتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس شب کے اہتمام کی وجہ اور روایت ہے جو بعض کتب اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، جن میں اس شب میں عبادت کرنے، نفل اور تلاوت کا اہتمام کرنے، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اور عبادت شعبان میں کی ہے، اور شعبان میں روزے لگاتار نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر یہ کہ وہ شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھا کرتا ہو۔ رمضان سے 1 دن پہلے وہ دن ہو، مثلاً پیر کا روزہ رکھنے کا معمول ہو اور 29 شعبان کو پیر کا دن ہے، تو وہ شخص اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ دنیا میں کتنے ہی گھر جل جاتے ہیں اور فتنہ فساد اور نقصان کا بھی ذریعہ ہے۔ شب برات ہندوستان کے بعض شہروں میں ہندو مسلم فساد آتش بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی نے پٹاخہ چھوڑا، وہ کسی کے گھر میں جا گرا تو وہاں آگ لگ گئی اور کوئی شخص زخمی ہو گیا تو ہندو مسلم فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ جو چیز دین اور دنیا دونوں جہانوں کے لیے نقصان دہ ہو اسے ضرور ترک کر دینی چاہیے۔ آتش بازی کا یہ شوق بڑوں سے زیادہ بچوں میں ہوتا ہے۔ بچے ناسمجھ اور احکام سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے محلوں کے بچوں کو سمجھائے، ان کو آتش بازی سے روکے اور بتائے کہ یہ مجوسیوں اور مشرکوں کی رسم ہے۔ بہت سے دکاندار پٹاخے اور آتش بازی کا سامان اس موقع پر لے آتے ہیں اور دکان سجا کر بیچتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ کا کاروبار ہے، اس سے دکانداری اور روزگاری میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر بڑے اور سنجیدہ لوگ اس رسم کو روکنے کی کوشش کریں تو ان کو انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اسی طرح 15ویں شعبان میں حلوہ کھانے کی رسم چل پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تو حضرت اویس کرنی نے یہ سن کر اپنے دان توڑ دیے۔
اور دانت نہ ہونے کے باعث حلوہ کھایا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اول تو یہ جنگ شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئی، دوم یہ کہ اگر اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ لیے تو حلوے کی رسم اختیار کرنے والے اپنے دانت کیوں نہیں توڑتے؟ کسی بھی رسم کے لیے کوئی بھی تعبیر کی جائے تو غلط جو بات ہے وہ غلط ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام رسموں کا دین نہیں ہے، ایسی رسمیں نہ اپنائی جائیں جن سے اسلام کا وقار ختم ہو اور اس کی تصویر بگڑ جائے، بلکہ قرآن اور سنت کا پابند رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بری رسموں سے دور رہنے اور صحیح اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بدعت کرنے والے انسان اللہ کی رحمتوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہت دور ہے، اس لیے کہ اپنے عمل اور طریقوں سے یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل جو وہ کر رہے ہیں بدعت کا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عمل ہمیں کیوں نہیں بتایا، جبکہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا ہے۔ دنیا میں دو ہی رستے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا شیطان کا۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دن میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ کے غصے میں ہیں، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا ہے، وہ اللہ کے غصے میں ہیں، ان سے ہمیں دور رکھ، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے بھائی بہن ہو یا ماں باپ ہو، اور جو گمراہی میں ہیں ان سے ہمیں دور رکھ، یعنی وہ گمراہ لوگ جو اپنی طرف سے راستے نکالتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کر۔ اسلام میں نئے راستے نکالنے کی وجہ سے ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور سب سے بڑا ہمیں نقصان یہی پہنچا ہے کہ ہم کمزور سے کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ کا دین واطی اللہ واطی الرسول پر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھیلایا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یا کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی نیا راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ جتنی بھی بنائی ہوئی رسمیں ہیں جیسے 11ویں شریف، کنڈے، عید میلاد النبی اور طرح طرح کی رسمیں، سب مس گائیڈنس کے راستے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ یہ باتیں کسی صحابہ کرام سے ثابت ہیں، نہ تبع تابعین سے ثابت ہیں، اور نہ آج تک مکہ، مدینہ یا مسجد اقصیٰ میں یہ سیلیبریشنز، چراغاں، شب برات، کنڈے اور 11ویں شریف منائی گئی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس دن ہر ظالم غصے اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر بھٹکتے نہ پھریں اور کلچرز کو فالو نہ کریں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرما دیا، سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیے اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیے جنہیں علم ہی نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیے اور سمجھیے، اور مزید انفارمیشن کے لیے ہماری سائٹ thinkallah.com کو وزٹ کریں۔